بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قبول اسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اولیت پر بات کریں گے۔ یہ حدیث پاک امام ترمذی نے الجامع الصحیح میں بیان کی، حدیث نمبر 3735۔ قال سمعت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول اول من اسلم علی۔ امام ترمذی نے لکھا کہ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ جس نے اسلام قبول کیا تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک سے ایک حدیث مروی ہے جو امام ترمذی نے ہی الجامع الصحیح ابواب المناقب باب مناقب علی حدیث نمبر 3728 بیان کی۔ عن انس بن مالک قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء، رواہ ترمذی۔ امام ترمذی نے روایت کیا حضرت انس بن مالک سے کہ پیر کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور منگل کے دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہی روایت ہے، قال اول من صلی علی، نماز پڑھنے میں امت محمدیہ میں جس کو اولیت حاصل ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اور یہ حضرت عباس والی روایت یہ بھی امام ترمذی نے الجامع الصحیح ابواب المناقب باب مناقب علی حدیث نمبر 3734 بیان کی۔ اور اس کی آگے امام ترمذی کی پھر کچھ تفصیل بھی بیان ہوئی اسی حدیث کے تحت۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب حضرت علی کی نماز پڑھنے کا بیان ہوا تو اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم میں اس معاملے میں پھر دو رائے ہو گئیں، اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بعض نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اسلام قبول کیا، جبکہ بعض محدثین نے کہا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا، چونکہ جب حضرت مولا کائنات نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر مبارک 8 برس تھی۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے مشرف پہ اسلام ہونے والی ہستی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے، تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یوں پھر امام ترمذی نے ان 3 اقوال کی تطبیق کر دی۔ اس کے بعد اگلی روایت حضرت اسماعیل بن ایاس بن عفیف کندی سے متعلق ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل نے المسند میں روایت کی، حدیث نمبر 1787 اور اسی کو امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں بیان کیا، جلد 3 صفحہ نمبر 1092 بیان کرتے ہیں۔ طویل روایت ہے، میں اس کا اختصار بتا دیتا ہوں۔ حضرت اسماعیل بن ایاس بن عفیف کندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک تاجر تھے اور حج کی غرض سے مکہ گئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملے جو حضور کے چچا تھے، تاکہ آپ سے کچھ مال تجارت لیں، چونکہ حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تاجر تھے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ بخدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مینا میں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس کے پاس مینا میں تھا، میدان مینا میں تھا کہ اچانک ایک آدمی اپنے قریبی خیمے سے نکلا اور اس نے سورج کو دیکھا، تو سورج کی حرکت اور سورج کے سائے کو دیکھ کر پھر اس نے نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد اسی خیمے سے ایک عورت نکلی اور وہ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر اسی خیمے سے ایک لڑکا نکلا، نوعمر لڑکا جو قریب البلوغ تھا، وہ بھی انہی کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ عباس یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ان کی بیوی خدیجہ ہیں۔ پھر پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا یہ ان کے چچا زاد علی بن ابی طالب ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں، چونکہ غیر معروف کام تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ ان کی اتباع
سوائے ان کی بیوی حضرت خدیجہ اور ان کے چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب کے کسی نے نہیں کی۔ اور وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں، انہوں نے بتایا عباس بن عبد المطلب نے، کہ وہ یہ بھی گمان کرتے ہیں کہ ان قریب کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ پہلا حصہ مضمون کا ختم ہوتا ہے، جس سے یہ بات پائے ثبوت کے پہنچتی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ ایک متفق علیہ عقیدہ تھا جو امت میں، محدثین میں، مفسرین میں، فقہا میں پایا جاتا تھا۔ آگے روایت کے اگلے حصے میں حضرت عفیف جو آئے تھے سوال جواب کر رہے تھے، عفیف جو اشعث بن قیس کے بیٹے تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے، تو لیکن وہ اس پہلے واقعے کو یاد کر کے افسوس کیا کرتے تھے کہ کاش میں اس دن اگر اسلام قبول کر لیتا اور اسلام کی حقانیت اس دن مجھ پہ واضح ہوتی تو میں حضرت خدیجہ اور حضرت علی کے بعد تیسرا شخص ہوتا جو اسلام قبول کرتا، لیکن اللہ نے مجھے بعد میں توفیق عطا کی اور میں مسلمان ہو گیا۔ یہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی روایت حدیث پاک امام احمد بن حنبل نے ہی روایت کی المسند میں، حدیث نمبر 1191، عن حبہ العرنی قال سمعت علیًا یقول انا اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ احمد۔ حضرت حبہ عرنی بیان کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی سے خود سنا، حضرت علی روایت ہے یقول، فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی میت میں نماز پڑھی۔ تو گویا ایمان میں اولیت اور نماز میں اولیت دونوں ثابت ہے۔ تو نماز میں اولیت از خود اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں اولیت ہے۔ ظاہر ہے اگر نماز پڑھنے والے پہلے حضرت علی ہیں مردوں میں، چونکہ ایمان میں تو حضرت ابوبکر صدیق کا بھی قول موجود ہے، لیکن نماز پڑھنے میں کسی اور کا قول موجود نہیں ہے مردوں میں، تو گویا اگر نماز پڑھنے میں حضرت علی کی اولیت ہے تو آٹومیٹک یہ بات ثابت ہو گئی کہ ایمان میں بھی حضرت علی کی اولیت علی الاطلاق ہوگی۔ اس کے بعد آگے اگلی روایت جو امام احمد بن حنبل نے ہی بیان کی، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 7786، کہ حضرت حبہ العرنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت علی ممبر پر تھے اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت کے کسی فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی کے۔ یہ حضرت علی کا اپنا قول جو اس مسند احمد بن حنبل میں حدیث میں موجود ہے کہ میں نہیں جانتا، یہ بالکل کیٹیگوریکل اور صریح نص ہے اس پر کہ حضرت علی سے پہلے اس امت میں حضور علیہ السلام تو نبی تھے، امتیوں میں کسی نے عبادت نہیں کی۔ فرمایا کہ علی اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے اس امت میں کسی اور فرد نے تیری عبادت کی ہو سوائے تیرے نبی کے۔ پھر حضرت علی نے یہ جملے 3 دفعہ ادا کیے اور پھر فرمایا کہ بے شک میں نے عامت الناس کے نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے حضور کی میت میں نماز پڑھی۔ اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا جو میں نے بیان کر دی، حدیث نمبر 786 حدیث نمبر ہے۔ اور اسی کو امام طیالسی نے اپنی مسند میں حدیث نمبر 188 نمبر کے تحت بیان کیا۔ آخری روایت اس حوالے سے یہ امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 21 پر لی۔ حضرت مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے حضرت علی کی نماز بیان کرنے کے عمل کو بیان کیا اور فرمایا کہ اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی جب وہ نماز پڑھتے تھے۔ اور حضرت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی حضرت علی کو، اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی اور آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ اور حسن بن زید کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ آپ 9 سال سے بھی کم عمر تھے، ایک روایت 10 سال کی، 9 سال کی، پھر 9 سال سے بھی کم، پھر 6 سال کی بھی ایک روایت، لیکن ساتھ انہوں نے یہ وضاحت کر دی کہ آپ کو بچپن سے لے کر کبھی کسی شخص نے کسی بت کے آگے جھکا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ حضرت علی کا امتیاز تھا۔ تو حضرت مولا کائنات کا اولیت فی الاسلام اور اولیت نماز کی ادائیگی میں نصوص قطعیہ سے، احادیث سے ثابت ہے۔